بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ کون سی حدیث میں لکھ لائے کہا ہے؟ یہ غلط فہمی کیسے آتی ہے؟ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یہ بات آتی کیسے سمجھ میں کہ عورتوں کا اور آدمی کا حساب کتاب الگ رہتا ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ قبر میں جو سوال مرد کو ہونے والے ہیں وہی سوال عورتوں کو ہونے والے ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارے نبی کون ہے؟ اسی طرح آخرت میں عمر کہاں گزاری، یہ سوال صرف مردوں سے نہیں ہونے والا، عورتوں سے بھی ہوگا۔ ذرا بتاؤ کہ کس نے بولا کہاں لکھے لائے ایسا کہ یہ سوال عورتوں سے نہیں ہوگا۔ عمر کہاں گزاری، عمر کا جو خاص حصہ رہتا جوانی کہاں گزاری۔ اچھا یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ مال کے بارے میں کہ تم نے کیوں، عورتوں سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں کمایا، لیکن مال کہاں سے آیا اور کہاں خرچ کیا، یہ عورت کا بھی کام ہے کہ اپنا شوہر کہاں سے لاتا اس کی فکر کرے، مال کہاں سے آیا اور کہاں خرچ کیا۔ اچھی طرح سمجھیے اس بات کو۔ علم کتنا حاصل کیا اور اس پر عمل کیا کیا، بالکل بھی یہ بات نہیں سمجھنا کہ یہ سوال ہم سے نہیں ہوگا، ہمارے سے بھی ہوگا۔ ہم عورتوں کی جو بات ہے نا اس میں سے اکثریت ایسی ہے بہت زیادہ ایسی ہے جن کی سوچ سمجھ کا سرکل بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا، مطلب وہ اپنی زندگی کا مطلب صرف کھانا بنانا، کھانا کھلانا اور گھر کے چھوٹے موٹے کام ہو گئے، اور بس ان کو کیا معلوم ہے کیسا پہننے کا، کپڑوں کے بارے میں، گہنوں کے بارے میں، اور کچھ بھی نہیں۔ باقی جو جتنا بھی ٹائم ان کو ملا نا وہ سب آلتو فالتو کاموں میں، اللہ معاف کرے۔ اس طرح ہماری قوم کی عورتیں اپنے آپ کو برباد کر رہی، اپنی زندگی کو، اپنی سوچ کے سرکل کو بڑا کرو۔ ہم صرف اس لیے نہیں آئے، جو مقصد اللہ رب العزت نے مردوں کو بنایا ہے وہی عورتوں کا، وہ مقصد ہے۔ تم میں سے کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا، اور ہم یہ بات کو سمجھ رہے نہیں۔ ہم کو تو ایسا لگتا کہ ہمارا مقصد ہے گول روٹی پکانا، نرم روٹی پکانا، اچھے سے اچھی بریانی پکانا۔ اچھی طرح سے سمجھو اس بات کو۔ وقت اور موقع ہم گواتے چلے جا رہے۔ ہر صبح ویسی نکل ہر شام ویسی ہو رہی، ہر صبح ویسی نکل ہر شام ویسی ہو رہی۔ زندگی کا ایک لمحہ کم ہوتے جا رہا اور ہم ہماری قبر سے، ہم ہماری منزل سے قریب ہوتے جا رہے۔ بہت غور طلب مسئلہ ہے یہ، بہت بڑی بات ہے۔ عورت سے نسل ہوتی، ماں کا بہت بڑا اثر رہتا، جو بات باپ نہیں سمجھا سکتا وہ ماں سمجھا سکتی بچوں کو۔ ماں کی تربیت کا، ماں کی گود بچوں کے واسطے پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ اچھی طرح سے سمجھو اس بات کو، بہت گہرا اثر رہتا ماں کا۔